ہم نتیجہ نہیں مانتے. جی بی کے جو عوام ہے، غیور عوام، انہوں نے پوری دنیا کو ایک میسج ضرور دیا کہ جو لوٹے تھے، جنہوں نے قوم کے ساتھ بے وفائی کی، خان کے ساتھ بے وفائی کی، ایک سخت وقت میں جس وقت خان صاحب اور خالد خورشید نہیں تھے، میدان چھوڑ کے چلے گئے، چاہے لالچ، خوف، بزدلی. تو اس قوم نے ان لوگوں کو جو ریجیکٹ کیا وہ بہت بڑی مثال قائم کی. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ سکہ ایک صاحب کے پاس ہے اور پورا پاکستان جانتا ہے، اور یہ اس سکے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. ڈی جی ایس پی آر صاحب، آپ کی خاموشی جو ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے، پورے پاکستان کے لیے. لیکن فوج ہماری فوج ہے، اور فوج کے خلاف بحیثیت ادارہ ہم کسی قسم کے کوئی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے لیڈر نے بھی کہا کہ فوج ہماری فوج ہے. اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز، الحمدللہ جیسے فوج بارڈر کے اوپر حفاظت کرتی ہے، اور وی فیل پراؤڈ. تو ہماری یہ جو بچے ہیں یہ ملک کے اندر رہ کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور دشمن کا مقابلہ ان ٹرمز آف اکانومی کرتے ہیں. میں خالد خورشید صاحب بہت آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے دور سے بڑے اچھے طریقے سے مینج کی، اور آپ کا جو کارکن ہے وہ ڈٹا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے گلگت بلتستان کے غیور پاکستانیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو جی میں آپ ساری قوم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بہاف آف خان صاحب اور پوری پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، کہ جس طریقے سے آپ نے 7 تاریخ کو نکل کے ووٹ دیا، اور آپ نے ثابت کیا 2024 کی طرح کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس ملک کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. تو ایک تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں ہمارے، آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ سب کو مبارکباد کہ جس طریقے سے آپ نے غیرت کا مظاہرہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے. ایک خوف ہے ان سب کو، کیونکہ مقابلہ کر نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ خالد خورشید جس کو 34 سال قید کی گئی اور موت کی تھریٹ دی گئی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ آپ لوگ بکھر جائیں گے، لیکن جس اتفاق، اتحاد اور غیرت کا مظاہرہ کیا آپ نے، ایک تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سب سے اہم جو جیت ہوتی ہے وہ اخلاقیات کی ہوتی ہے، وہ آپ جیت چکے ہیں. الیکشن پولنگ جو 7 تاریخ کو ہوئی، قوم نے ووٹ دیا، لیکن ہم سب کو یہ پتا تھا کہ ڈکیتی یہ کریں گے، کیونکہ چور ڈکیت کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے باز نہیں آتے. سو قوم کا تو شکریہ. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، آپ نے بڑی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا. دیکھیں، جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ الفاظ، زبان آپ کی ہے، الفاظ آپ کے نہیں ہیں. ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ضمیر کی آواز اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے آپ کی طرف سے کسی کے احکامات کے اوپر، ہماری لیڈرشپ کو نہ چھوڑا جائے، ہمیں پراپر طریقے سے کمپین نہ کرنی دی جائے، پولیس گردی کی جائے، ہم این او سیز کا بھی بہانہ آپ کا ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، ہماری لیگل ٹیم اور ہم سب، لیکن 3 این او سیز ریجیکٹ کیے جاتے ہیں. اور چوتھی کی جو میں نے آفر کی تھی کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کہہ لیں کہ جی جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے ہم سب کا، اس کے تحت ہم لوگ ایک درخواست دے دیتے، وہ بھی نہیں ہوا. اف دس از کالڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز. پھر 7 تاریخ کو جو پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے پولنگ ہوئی، کہ آپ کے اگر اپنے پریزائڈنگ آفیسرز فارم 45 کے اوپر یہ لکھ کے دیں کہ جناب ایک پولنگ اسٹیشن کا لکھا گیا، رائے پور کا لکھا گیا کہ جناب اس میں 1108 ووٹ جو ہے وہ اس وقت ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں آیا. لیکن جب ہماری پوری ٹیم کل ہم لوگ گئے ڈی آر او کے پاس، اور ہم نے 2 پٹیشنز دائر کی، اور اس میں ہم نے پولنگ اسٹیشنز کا بھی ذکر بھی کیا. اب اس پولنگ اسٹیشن کا بھی ذکر ہے کہ ابھی تک یہ رزلٹ نہیں آیا، لیکن فارم 47 آپ نے جاری کر دیے. جی
ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس قانون کے تحت جب یہ رزلٹ اس وقت پینڈنگ ہے۔ دوسرا جو بے قاعدگیاں کی گئی آپ کی سربراہی میں کہ آپ کا پریزائڈنگ آفیسر لکھ کے دیتا ہے کہ جناب ناکئی پولنگ اسٹیشن کے اوپر کہ 200 ووٹ جو ہے وہ ریٹن فارم 45 کے اوپر لکھتا ہے کہ 200 ووٹ جو ہے وہ بوگس ہے۔ اس کے بعد پھر 75 ایک اور پولنگ اسٹیشن پہ ہے، اسی طرح 164 جو پولنگ اسٹیشن ہے یہ وہ ہے جو ریکارڈ کے اوپر لائے گئے ہیں۔ جو باقی پول کیے گئے جو بڑا زبردست آپ لوگوں نے مینج کیا کہ 2-2 4-4 6-6 ووٹ ایک ایک بندے نے بوتھ کے اندر ڈالا، تو اف دس از فری اینڈ فیئر الیکشنز تو یہ تو کوئی ماننے والی بات نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ منی برگ میں گیا 7 تاریخ کو، ایک پولنگ اسٹیشن ہے ناگئی جس کے اندر مار کٹائی ہوئی، پولیس جو پنجاب پولیس آپ نے کھڑی کی تھی they were facilitating the other parties، اور ہمارے بچوں کو مارا گیا، سر پھوڑے گئے، اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو پولنگ ایجنٹ ہے کالر سے پکڑ کے ان کو باہر نکلوایا۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں۔ If this is free and fair elections تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ ہے، لیکن الفاظ کسی اور کے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو زد و کوب کیا گیا، ان کو نکالا گیا باقی پولنگ اسٹیشنز استور میں بھی۔ یہاں پہ کل جب ہمارے پاس ڈی آر او نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی اور ہمیں پرومس کیا کہ 5 دن ان کے پاس قانونی طور پہ ہے کہ ہماری یہ پیٹیشنز اور ہماری یہ جو ریزرویشنز ہیں جو آن دا ریکارڈ تھے قانونی طور پہ، انہوں نے پرومس کیا کہ وہ آپ کو بھیجے جائیں گے۔ لیکن کل آپ نے فارم 47 1008 ایک پولنگ اسٹیشن ہے جس میں ہو سکتا ہے ہمارے 1000 ووٹ ہوں، لیکن آپ نے 452 ووٹ کی جو ایک بوگس رزلٹ ہے وہ آپ نے فارم 47 جاری کیا۔ اس کے علاوہ کوشش آپ لوگوں نے کی، دیکھیں ایک جو بہت بڑا ایک ہمیں ثبوت آیا کہ ایک پاکستان مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ صاحب جو ہیں جن کا نیشنل میڈیا کے اوپر ذکر ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ جی ادارہ جو ہے فوج بحیثیت ادارہ ہمیں لے کے آ رہی ہے یا لے کے آئی ہے، جو بھی سٹیٹمنٹ اس نے دیا، لیکن فوج ہماری فوج ہے اور فوج کے خلاف بحیثیت ادارہ ہم کسی قسم کے کوئی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیڈر نے بھی کہا کہ فوج ہماری فوج ہے، لیکن ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ کی خاموشی جو ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے، پورے پاکستان کے لیے۔ دیکھیں جب بھی اس ملک میں ادارے کو ہٹ کیا گیا وہ لوگ اقتدار میں آئے، جو لوگ انڈیویجولز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، اٹھائے گئے، زد و کوب کیے گئے، تشدد کے نشانے بنائے گئے، تو ہمارے لیے یہ تو ایک ریڈ لائن ہے کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، بحیثیت ادارہ اس کو ہٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری چیز دیکھیں ڈی جی ایس پی آر صاحب، یہ جو آپ بیانیہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ٹولہ ہے انتشاری ٹولہ، دیکھیں اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز، الحمدللہ جیسے فوج بارڈر کے اوپر حفاظت کرتی ہے اور وی فیل پراؤڈ، تو ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ ملک کے اندر رہ کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ ان ٹرمز آف اکانومی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سو یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، انتشاری ٹولہ نہیں ہے۔ میں خالد خورشید صاحب بہت آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے دور سے بڑے اچھے طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی، اور آپ کا جو کارکن ہے وہ ڈٹا رہا۔ جو لوگ ایک اور مستحق ہے جی بی کے جو عوام ہے، خیور عوام، انہوں نے پوری دنیا کو ایک میسج ضرور دیا کہ جو لوٹے تھے، جنہوں نے قوم کے ساتھ بے وفائی کی، خان کے ساتھ بے وفائی کی، ایک سخت وقت میں جس وقت خان صاحب اور خالد خورشید نہیں تھے، میدان چھوڑ کے چلے گئے، چاہے لالچ، خوف، بزدلی، تو اس قوم نے ان لوگوں کو جو ریجیکٹ کیا وہ بہت بڑی مثال قائم کر دی، ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم کر دیا تاکہ آئندہ کے بعد کوئی جرت نہ کر سکے کہ بزدل یہاں پہ آئندہ کے بعد ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دوسری دیکھیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔
انہوں نے اپنی فیملی پالیٹکس کرنی ہے، بچوں کے فیوچر دیکھنے ہیں، کس نے کب پرائم منسٹر بننا ہے، کب چیف منسٹر بننا ہے۔ ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ سکہ جناب ایک صاحب کے پاس ہے اور پورا پاکستان جانتا ہے، اور یہ اس سکے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ پیپل پارٹی نے کون سی ڈیل کی ہے، لیکن یہ دونوں ایک ہیں، ملک کا بیڑا غرق کرنے میں یہ ہے، معیشت خراب کرنے میں۔ اور دیکھیں، ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا ریجیم چینج آپریشن ہوا تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اس وقت آئے اور انہوں نے کہا جی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ تو جناب دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بڑا ریسپانسبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں ہونے چاہیے کہ وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ ریجیم چینج آپریشن کیوں ہوا۔ پوری دنیا کو پتہ ہے ریجیم چینج آپریشن امریکہ کے کہنے پہ ہوا، خان صاحب کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو اس ملک کی تھی اس کو ہٹایا گیا، وہ پھر سائفر کے اس میں بالکل کلیئر آ گیا کہ جی سائفر جو خان صاحب کہہ رہے تھے، اور الحمدللہ ایک ایک بات خان صاحب کی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ہماری جو ڈیوٹی تھی کہ پوری پارٹی کو مینج کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیکرٹری جنرل جو ہمارے بشیر احمد صاحب ہیں، ہمارے جو پریزیڈنٹ بلتستان کے ہیں یوسف نمبردار صاحب، یہاں پہ ہمارے کریم شیر صاحب ہیں، پھر ہمارے جو میڈیا کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں بہت زبردست طریقے سے انہوں نے کیا، ہمیشہ کیا، آفاق ویری ویل ڈن۔ اس کے علاوہ ہماری جو انفارمیشن ٹیم تھی جس کی رسپانسبلٹی تھی علی تاج اور قمر کی، انہوں نے بڑی کوآپریشن کی۔ باقی ہمارے جو ونگز تھے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، اور جو میں نے حوصلے دیکھے ان کے کہ انہوں نے کہا کہ جناب 7 تاریخ کو تو صرف ہم لوگ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے ورکرز کھڑے تھے جن کے پاس کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں تھا، لوگ خود ووٹ کے لیے نکلے، موبیلائز کرنا بڑا مشکل تھا بیکاز فائنینشلی پرابلمز تھے۔ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی جن کو ہم نے کہا تھا کہ مرد کے بچے ہو تو میدان میں اترو، چوڑیاں پہنے ہوئی تھی انہوں نے، اور جو قوم کا پیسہ لوٹا تھا وہ موبیلائزیشن میں ان کے کام آیا، اور یہ پھر لوٹیں گے، پھر موبیلائزیشن کی طرف جائیں گے۔ سو ایک سلسلہ ہے، لیکن ہماری جدوجہد ہے، اور ہماری جو پارٹی کا جو ایک سٹرکچر تھا یہاں پہ، جو ایک اتحاد تھا، وہ بڑا زبردست بانڈ بن گیا ان لوگوں کا آپس میں، اور انہوں نے شو کیا کہ جی آپ ہمارے لیڈرز کو جو مرضی کریں، ہر بچہ ہر ورکر یہاں پہ عمران خان اور خالد خورشید ہے، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کو ٹف ٹائم دیا۔ شروع میں انہوں نے جو چھوٹے چور ڈکیت تھے جو فارم 47 کے تھے ان کو بھیجا، لیکن جب ان کو ہم نے سرپرائز دیا اور ایک دم ایک ہائپ کریٹ ہوئی گلگت بلتستان میں، اور عوام سمندر کی طرح نکل آئی، شو کیا پوری دنیا کو کہ نہیں ہم لوگ خان کے پیچھے کھڑے، کہ ایماندار لیڈر کے پیچھے کھڑے۔ جیسے یہ قوم غیرت مند قوم، جن کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں ہم لوگ کہ بحیثیت قوم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ 2020 میں انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، ایک ایماندار لیڈر کو۔ آج بھی انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایمانداری کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک صاحب آئے تھے علیم خان صاحب، اور ان کو وہ شٹ اپ کال دی گئی کہ پوری دنیا یاد رکھے گی، وہ سمجھتے تھے کہ میں جو بلینئر ہوں، اور جو صاحب پیچھے سے ایک اشارہ ہے جو ہینڈل کر رہے تھے ان کو کہ آپ نے پیسہ انجیکٹ کرنا ہے یہاں پہ۔ پھر میں غیرت مند قوم کو کہنا چاہوں گا، پاکستانیوں کو گلگت بلتستان کے، آپ نے ان کا پیسہ ٹھوکر مار کر کے وہ کر دیا کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں، اور آپ نے ان کو پورے پاکستان کو ایک میسج دیا۔ تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آنے والی جنریشن کو آپ نے بڑا زبردست پیغام دیا جی۔ میں پھر آخر میں کہوں گا کہ پاکستان کی خاطر ہمیں ڈیلز بھی کرنی چاہیے، ہمیں کمپرومائز بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایشو ہے تو میں ایون جنرل آصف منیر صاحب اور جتنے ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم سب کو انا کو چھوڑ کے ہمیں بیٹھنا چاہیے کہ پاکستان کی بینیفٹ کی جو مستقبل ہے اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ سو اگر ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، تو آپ سب ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا، اور ہم ایک طے کر لیتے ہیں، ایک روڈ میپ بنا لیتے ہیں کہ آئندہ کے بعد لوٹ مار نہیں ہوگی،
قرآن کے اوپر ہم ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ جناب آئندہ کے بعد جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی، ایک روڈ میپ بنانا چاہیے کہ پاکستان کو آگے ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے، سارے اداروں نے کیسے کوآپریٹ کرنا ہے، جوڈیشری ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جوڈیشری کو ختم کیا گیا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس بھی اچھی چیز ہے، فوج بھی اچھی ہے، جوڈیشری، بیوروکریسی، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، اداروں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ ہم انفارچونیٹلی جو بلیک شیپ یا کالی بھیڑیا ہم لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ ان سب کو کھوکھلا کرتے ہیں، سب کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کا نقصان اسٹیٹ کو ہوتا ہے، ریاست کو۔ میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا سب کو کہ آئیں مل بیٹھ کے پاکستان کی خاطر بیٹھتے ہیں، آنا چھوڑ دیں اپنی غیرت کو، ایز 25 کروڑ بیچارے غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ڈیل کریں، کمپرومائز کریں، بٹ دا پوائنٹ شوڈ بی پاکستان۔ آپ کے چیف الیکشن کمشنر صاحب، جس کو آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کہتے ہیں، یہ آپ کا ہم نتیجہ نہیں مانتے۔ آپ نے جس کو بے وقوف بنانا ہے وہ بے وقوف بنائیں۔ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک باشعور قوم ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی میدان چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، ہم جب تک ہے انشاءاللہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔